بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شخصیت امام علی علیہ السلام پر گفتگو کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا، اسی سلسلے کا یہ درس ہے جس کا موضوع امام علی علیہ السلام کا تعارف امام صادق علیہ السلام کی زبانی۔ جس حدیث کا انتخاب کیا ہے وہ حدیث شیخ مفید علیہ رحمہ کی کتاب الارشاد میں موجود ہے، کہ جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب راوی امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور امام علیہ السلام گفتگو فرما رہے تھے، اور جب تذکرہ آیا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا، تو امام علیہ السلام نے وہاں پر امیر المومنین کے چند وہ اوصاف بیان فرمائے کہ جن اوصاف کے بارے میں امام علیہ السلام یہ فرمانا چاہ رہے تھے کہ وہ ایسے اوصاف تھے، وہ ایسی خصوصیات تھیں کہ جو کسی اور میں وہ خصوصیات موجود نہیں تھیں۔ سب سے پہلی جو خصوصیت اور وصف تھا امیر المومنین کا، اس کو بیان کرتے ہوئے فرمانے لگے کہ امیر المومنین کی زندگی میں کوئی ایک لقمہ حرام بھی ان کے دہن مبارک پر نہیں آیا۔ حرام واقعی تو دور کی بات، لیکن ایک مشتبہ لقمہ کہ جس میں شبہ بھی ہوتا کہ ممکن ہے کہ یہ حلال نہ ہو، وہ بھی علی ابن ابی طالب کے دہن مبارک پر نہیں آیا۔ یہ پہلی خصوصیت۔ اور دوسری خصوصیت، امام علیہ السلام فرمانے لگے کہ جب ہمارے جد امیر المومنین کے سامنے دو ایسے کام آتے کہ جو دونوں اللہ کی نگاہ میں حلال ہوتے اور دونوں ہی خدا کی بارگاہ میں پسندیدہ ہوتے تھے، لیکن علی ابن ابی طالب ان دونوں کاموں میں سے اس کام کا انتخاب فرماتے تھے کہ جس میں جسمانی مشقت زیادہ ہو۔ مثلا اگر دو کھانے امیر المومنین کی خدمت میں آئے تو ان دو کھانوں میں سے سادہ ترین کھانے کا انتخاب کیا، اور اسی طرح اگر دو لباس امام کی خدمت میں ہوتے تو ان دو لباسوں میں سے کم ترین اور پسترین اور کم قیمت والے لباس پر اکتفا فرماتے۔ اور یہ چیز باعث بنی کہ علی ابن ابی طالب اپنے آپ کو اس قدر آمادہ کر چکے تھے کہ جس موقع پر، جس سخت ترین حالت میں، خطرناک ترین مرحلے میں رسول اللہ کو علی ابن ابی طالب کی ضرورت پڑتی، جہاں کوئی بھی اس کام کو کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا تھا، وہاں علی ابن ابی طالب اس سختی میں اور اس خطرناک مرحلے میں کود پڑتے تھے۔ اور پاک پیغمبر کو علی ابن ابی طالب پر اس قدر اعتماد تھا کہ پاک پیغمبر جانتے تھے کہ مشکل ترین ذمہ داری کو بھی علی ابن ابی طالب ادا کریں گے، اور مشکل ترین مرحلے میں بھی علی کود پڑیں گے، اور کوئی ایسی ذمہ داری کہ جو علی کو سونپیں گے علی اس سے فرار نہیں کریں گے۔ حتیٰ وہ سخت ترین رات کہ جو شب ہجرت کی رات تھی، کہ جس میں بستر رسول اللہ پر سونا تھا، وہاں پر بھی اس مشکل ترین رات میں بھی جس کا انتخاب ہوا وہ علی ابن ابی طالب کی ذات اقدس تھی۔ تیسری خصوصیت جو امام صادق علیہ السلام نے بیان فرمائی وہ یہ تھی کہ علی ابن ابی طالب اپنے ذاتی مال سے امیر المومنین نے 1000 غلام آزاد کیا، اور امام علیہ السلام یہ فرمانے لگے کہ یہ وہ مال تھا کہ جو مفت کا مال نہیں تھا، بلکہ یہ وہ مال تھا کہ جو امام علی کے خون پسینے کی کمائی تھی۔ امام علی زرعی زمینوں کو آباد کیا کرتے تھے، کنویں کھودتے تھے، مشقت کیا کرتے تھے، اور اس سے جو آمدن امام علیہ السلام کو وصول ہوا کرتی تھی، اس آمدن کو راہ خدا میں خرچ کیا کرتے تھے۔ لہذا کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ اس مال کو، پورے مال کو، اس مال و دولت کو لے کر اپنے گھر گئے ہوں، بلکہ ہمیشہ اسے غرباء و مساکین میں تقسیم کیا کرتے تھے۔ اور امام علی کے گھر کی جو زندگی تھی، ان کے جو خاندان کی زندگی تھی، ان کے جو بیوی بچوں کی خوراک اور لباس تھا، وہ وہی معاشرے کے عام اور سادہ انسانوں کی طرح تھا، اس میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوئی۔ چوتھی خصوصیت امام صادق علیہ السلام نے جو اپنے جد امیر المومنین کی بیان فرمائی وہ امیر المومنین کی عبادت اور دعا و مناجات تھی۔ فرمانے لگے کہ جب میرے والد امام باقر علیہ السلام اپنے والد گرامی امام سجاد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، دیکھتے ہیں کہ میرے بابا امام سجاد علیہ السلام کی عبادت کی وجہ سے یہ حالت ہو چکی ہے کہ شدت گریہ کی وجہ سے ان کی آنکھیں سوج چکی تھیں، اور کثرت بیداری کی وجہ سے آپ علیہ السلام کا رنگ زرد ہو چکا تھا، اور قیام کی حالت میں امام علیہ السلام کے پاؤں میں ورم آ چکا تھا۔ فرمانے لگے کہ جب میں نے اس حالت کو دیکھا تو مجھ سے برداشت نہ ہوا اور میں گریہ کرنے لگا۔ جب امام علیہ السلام عبادت سے فارغ ہوئے اور متوجہ ہوئے
کہ میرے فرزند امام باقر میری اس حالت کی وجہ سے پریشان ہوئے ہیں۔ تو مخاطب ہو کر فرمانے لگے کہ اے میرے فرزند جاؤ اور اس نوشتے کو لے کر آؤ، جاؤ اس تحریر کو لے کر آؤ کہ جس تحریر میں میرے جد امیر المومنین کی عبادت کا تذکرہ موجود ہے۔ جب امام باقر علیہ السلام اس تحریر کو لے کر اپنے والد گرامی کی خدمت میں حاضر ہوئے تو امام علیہ السلام نے اس تحریر سے اپنے جد امیر المومنین کی عبادت کو پڑھنا شروع کیا، اور جب اس عبادت کا تذکرہ فرمایا تو اس کے بعد انتہائی غم و اندوہ کی حالت میں اور ملال اور حسرت کی حالت میں امام علیہ السلام نے اس تحریر اور اس نوشتے کو نیچے رکھا اور پھر اپنے فرزند امام باقر علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگے کہ میرے فرزند بتاؤ کہ کس طرح علی ابن ابی طالب عبادت کیا کرتے تھے، آیا کسی کے اندر یہ توان اور یہ طاقت موجود ہے کہ وہ مثل علی ابن ابی طالب عبادت کر سکے؟ لہذا یہ میرے اور آپ کے وہ امام ہیں جن کی زندگی کے یہ پہلو کہ جن پہلوؤں کی طرف ہمارے ائمہ بھی رشک سے دیکھا کرتے تھے اور فرماتے تھے، حتیٰ امام صادق علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ جو آل رسول میں سے اور آل علی میں سے سب سے زیادہ جو مشابہ تھے علی ابن ابی طالب کے زہد میں، علم میں، حلم میں، وہ امام سجاد علیہ السلام تھے۔ لیکن آپ نے اس واقعہ سے یہ مشاہدہ کیا کہ خود امام سجاد علیہ السلام بھی امام علی علیہ السلام کے ان اوصاف کے بارے میں حسرت کرتے ہوئے اور ملال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ علی ابن ابی طالب کی عبادت کے حوالے سے ایک اور روایت کے جو امام علیہ السلام کے ایک صحابی ابو دردہ نے نقل کی ہے۔ ابو دردہ کہنے لگے کہ رسول اللہ کے زمانے میں ایک رات مدینہ کے ایک نخلستان کی طرف جب گیا تو میں نے سنا کہ اس نخلستان میں گیریہ وزاری اور آہ و بکا کی آوازیں ہیں اور مناجات اور دعاؤں کی آوازیں ہیں۔ جب میں قریب گیا اور دیکھا کہ یہ کوئی اور ہستی نہیں ہے، یہ کوئی اور شخص نہیں ہے، بلکہ یہ علی ابن ابی طالب کی ذات اقدس ہے، اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب خدا سے راز و نیاز اور گریے کی وجہ سے غش کھا کر گر گئے اور میں پریشان ہوا۔ ابو دردہ کہنے لگے کہ میں دوڑا اور حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے پاس پہنچا اور ان کو بتانے لگا کہ علی ابن ابی طالب کو لگتا ہے کہ کسی بچھو نے ڈس لیا ہے، کسی زہریلے سانپ نے ڈس لیا ہے کہ وہ غش کھا کر گر چکے ہیں۔ لیکن جب جناب سیدہ نے اس واقعہ کو سنا تو جناب سیدہ فرمانے لگیں کہ اے ابو دردہ، یہ تو تم نے آج رات علی کی یہ حالت دیکھی ہے، ہم تو ہر رات علی کو اسی حالت میں دیکھتے ہیں کہ وہ اسی طرح بارگاہ خدا میں گریہ وزاری کرتے ہوئے دعا و مناجات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ نوف بکالی سے مروی ہے، میں اس روایت کو یہاں سے پڑھ کر آپ کی خدمت میں سناتا ہوں کہ میں نے ایک شب امیر المومنین کو دیکھا کہ آپ عبادت کی خاطر اپنا بستر چھوڑ کر نکلے ہیں اور آپ نے ستاروں کی طرف نگاہ اٹھائی اور پھر مجھ سے فرمانے لگے کہ اے نوف، کیا سوئے ہوئے ہو یا بیدار ہو؟ تو میں نے مولا سے عرض کی کہ مولا میں بیدار ہوں۔ تو پھر مولا مجھ سے فرمانے لگے کہ اے نوف، خوش نصیب ان لوگوں کے جنہوں نے دنیا میں زہد اختیار کیا اور آخرت سے لو لگائی۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے زمین کو فرش، مٹی کو بستر اور پانی کو مشروب عطر آگین، قرآن کو اپنا اندرونی لباس اور دعا و مناجات کو اپنا بیرونی لباس بنایا، اور پھر حضرت مسیح کی طرح دامن جھاڑ کر اس دنیا سے الگ ہو گئے۔ اور پھر مولا فرمانے لگے کہ اے نوف، داؤد علیہ السلام رات کے اسی حصے میں اٹھے اور کہنے لگے کہ یہ وہ گھڑی ہے جس میں بندہ جو بھی دعا مانگے وہ اللہ کی حضور قبول ہو جاتی ہے، مگر چند لوگ ایسے ہیں کہ جو اس رات کے پہر میں بھی اگر دعا کریں تو وہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ وہ چند لوگ کون سے ہیں؟ پھر فرمانے لگے کہ ان میں سے ایک وہ ظالم حکمرانوں کے لیے ٹیکس جمع کرنے والا انسان ہے، اور دوسرا جو ظالم حکمرانوں کے لیے جاسوسی کا کام کرتا ہے، اور اسی طرح
وہ ڈھول اور تاشا بجانے والا انسان کہ جو اگر دعا کرے اس شب کی اس گھڑی میں بھی دعا کرے خدا کی بارگاہ میں تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ناظرین، یہ میرے اور آپ کے وہ امام ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی کو زہد و عبادت، علم، حلم، شجاعت اور اس طرح کے کارناموں میں گزار دی کہ جو ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ پروردگار عالم مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم امیر المومنین کے ان اصحاب کی مانند اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کریں کہ جن اصحاب پر امیر المومنین کو رشک تھا، جن اصحاب کے تذکرے کیا کرتے تھے، جن اصحاب کے تذکرے پر گریہ فرمایا کرتے تھے۔ والسلام علیکم۔